میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز 17ویں پارے کے 8ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ حج کا پہلا رکوع ہوگا اور 17ویں پارے کا یہ 8واں رکوع ہوگا، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ حج کا پہلا جو رکوع ہے اس کی تفسیر بیان کی جائے گی، اور سورہ حج کا بنیادی طور پر تعارف اور اس کے اندر آنے والے جو مضامین ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ سورہ حج یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، اس معاملے کے اندر اختلاف ہے۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ متعین نہیں ہے کہ اس کے اندر کون سی آیات مکی ہیں اور کون سی آیات مدنی ہیں، لیکن جمہور جو ہیں، جمہور کہتے ہیں زیادہ علماء کی تعداد اس کے مکی ہونے کی طرف قائل ہے، نظر آتی ہے، یعنی یہ صورت مکی ہے۔ اور ایک قول امام خازن نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی 6 آیات مدنی ہیں اور باقی کی تمام آیات جو ہیں وہ مکی ہیں، یعنی ان کا نزول مکے میں ہوا۔ یہ اس کا مختصر سا تعارف ہے، اور آگے چلتے ہیں کہ صورت میں 10 رکوع ہیں اور 78 آیات ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا نام سورہ حج کیوں پڑا؟ کیونکہ اس کے اندر حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر جو ہے وہ تفصیل سے کیا گیا، اسی نسبت سے اس کو سورہ حج کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ حج کو ایسے بزرگی دی گئی کہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں سورہ حج میں ایک ہی سجدہ ہے، کیونکہ ان کے ہاں ایک تو یہ کہ حدیث ضعیف ہے، اور دوسرے سجدے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع کے ساتھ کیا۔ جہاں پر بھی رکوع اور سجدے کا متصلاً ذکر آئے وہاں پر ایک سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم سے فرمایا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، کہ آپ سجدہ کیجئے اور رکوع کیجئے، اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہے ارقعوا واسجدوا، کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے سجدے کے متعلق اختلاف رکھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ یہاں پر مراد سجدہ نماز ہے، اور جو پہلا سجدہ بیان کیا گیا اس سے مراد وہ سجدہ واجب ہے جو سجدہ تلاوت ہے، آپ وہ ایک سجدہ کریں گے۔ اور آگے چل کر سورہ حج کے مضامین کے حوالے سے میں گفتگو کرتا چلوں کہ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا، اور اب سورہ حج کی ابتدا ہونے جا رہی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا تذکرہ ہے۔ مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے دوبارہ حیات نو عطا فرمائے گا، کیسے ان کو زندہ کیا جائے گا، اس حوالے سے مردہ زمین کی مثال بیان کی گئی کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ اور بنجر زمین کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ایسے ہی کسی انسان کو دوبارہ سے حیات نو دینا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ اور اس کے اندر کفار کے حوالے سے گفتگو کی گئی، ان کے عذاب کی اقسام بیان کی گئیں، حج کے اعلان عام کا تذکرہ ہے، اور حج اور حرم سے متعلق چند احکام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور آگے آتے ہیں، کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی، کفار مکہ کو پچھلی امتوں کے حال احوال سے ڈرایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس بات کی تسلی دی گئی کہ جو لوگ بھی اسلام کا کام کرتے ہیں، شیاطین ان کے کام میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ مت پریشان ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کی ہر سازش کو ناکام بنا دیتا ہے، وہ شیاطین جن ہوں یا شیاطین انس ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند فرشتوں کو دیگر فرشتوں پر اور چند انسانوں کو انسانوں پر فضیلت دی، اس حوالے سے بیان کیا گیا۔ اب آتے ہیں سورہ حج کے پہلے رکوع کی تفسیر کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں پر قیامت کے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آگے جو آیات ہیں اس سے متصل ان میں تفصیل بیان کی گئی کہ قیامت آئے گی، اور جو انبیاء علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اور حساب کتاب بھی ہے۔ جنت اور جہنم اپنے آپ میں ایک حقیقت بھی رکھتی ہیں، اور پل صراط بھی ہے۔ ان تمام امور کی طرف یہاں پر ایک اشارہ دیا گیا، کیونکہ قیامت کا آنا ان تمام امور کو شامل ہے، یعنی یہ تمام امور خود بخود شامل ہو جائیں گے۔ یعنی جو انبیاء علیہ السلام نے تم سے بات کہی ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ تمام امور ہوں گے، تو قیامت کا آنا برحق ہے، اور ان تمام امور کا واقع ہونا یہ حقیقی بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی گویا کہ یہاں پر تصدیق کی گئی۔ اور دوسرا یہ کہ ظالموں کو گویا کہ ایک طرح کی وارننگ دی جا رہی ہے کہ اپنے ظلم سے ہاتھ رکو۔ انبیاء علیہ السلام کے نافرمانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کر دو، کیونکہ جو انہوں نے خبر دی ہے وہ بے نہیں حق ہے۔ اور مسلمانوں کو اس کے اندر ایک خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو وہ بات بالکل برحق ہے، انبیاء علیہ السلام کی زبان سے سنا اور اس پر اعتبار کیا۔ اب قرآن بھی اسی بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات ہو کر رہے گی۔ آگے آتے ہیں اگلی آیت ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اور جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، تو لوگوں کو تو دیکھے گا جیسے نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اصل میں یہ دونوں آیات جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہیں، یہ غزوہ بنی مستلق میں رات کے وقت نازل ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے جب ان آیات کی تلاوت فرمائی تو ساری رات صحابہ اکرام پر گریہ کی کیفیت رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ کی کیفیت رہی، اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے ان آیات کا اتنا غم اپنے آپ پر حاوی کر لیا کہ اپنے جانوروں سے زینے نہ اتاریں، جس جگہ ٹھہرے تھے وہاں پر خیمے نصب نہ کیے، اور کھانے کے لیے کوئی اہتمام نہ کیا گیا، اور غم زدہ پرنم اور فکر مند تھے۔ یعنی ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس قدر لاحق ہوا کہ انہیں کھانا پینا، سونا، بیٹھنا، اپنی سواریوں سے زینے اتارنا سب کچھ بھول گیا۔ اب یہاں پر ایک بات بھی بڑی قابل غور ہے، وہ صحابہ اکرام جن سے اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ان پر خوف کی کیفیت دیکھیں، کیسی خوف کی کیفیت ہے کہ انہیں کھانا پینا بھول گیا اور انہیں سونا بھول گیا، اور ساری رات اللہ تعالیٰ کے خوف میں گریہ کی کیفیت ان پر طاری رہی۔ آج کا انسان اتنا غافل ہے، نہ ہی ہم سے اللہ نے کوئی وعدہ فرمایا ہے، نہ ہی ہم اپنے متعلق کوئی یقینی طور پر یہ بات جانتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے اور نعوذ باللہ یا جہنم میں جانا ہے، لیکن ہمیں اس دن کی قطعاً کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر ہم اس دن کے حوالے سے فکر کرنے والے ہوتے تو یقیناً آج ہمارے معاملات میں بھی اصلاح ہوتی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر جو قیامت کی کیفیات کا بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ اے مسکین، جس دن کی عظمت یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بڑا دن ہے کہ حاکم زبردست ہے اور زمانہ قریب ہے، تو اس دن کے لیے تیاری کر لے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ کے خوف سے ستارے جھڑ جائیں گے، روشن ستارے مان پڑ جائیں گے، سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، پہاڑ چلنے لگیں، پانی لانے والی اونٹنیاں کھلی پھرنے لگیں گی، جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے اور سمندر ابلنے لگیں گے، روحیں بدنوں سے جا ملیں گی، جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی، جنت کو قریب لایا جائے گا، پہاڑ اڑائے جائیں گے جیسے روئی کی گالیں ہیں وہ اڑ رہے ہوں، روئی کا جو ٹکڑا ہے وہ ہوا میں معلق ہو گیا ہو۔ اور جس دن تم دیکھو گے زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے تاکہ اپنے اعمال کا معاملہ تفصیلی طور پر دیکھ سکیں۔ تو فرماتے ہیں جس دن زمین اور پہاڑ اٹھا کر پٹخ دیے جائیں گے، زمین اپنے راز اگلے گی اور آسمان پھٹ جائیں گے، ہر شے کا معاملہ ایک ایسا ہیبت میں مبتلا ہوگا
کہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا، اس دن تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور تم اس دن دیکھو گے زمین کانپ رہی ہوگی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرد بن جائیں گے، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ دنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، اس دن دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہوگی، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور تم یہ سمجھو گے کہ ہر شخص نشے میں ہے، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے عذاب کا خوف ہوگا کہ انہیں کسی بات کی خبر نہ ہوگی، جس دن زمین و آسمان آپس میں بدل دیے جائیں گے، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے تمام افراد کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان احوال کو سن کر اگر کسی کے دل پر خوف کی کیفیت طاری نہ ہو تو یہ انتہائی غفلت کا مقام ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ان معاملات کو اپنے آپ پر غالب کرے، ان کے تصور سے اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کی کوشش کرے، اور ان آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احوال کو بیان کیا ہے، یہ جب صحابہ اکرام سنتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محو گفتگو ہوتے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بال سفید دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کے خوف نے، اور سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ اما یتساءلون، اذا الشمس کورت، جس میں قیامت کے احوال ہیں، ان صورتوں میں جو اللہ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد جو خوف کی کیفیت اس کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اگلی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہاں پر یہ آیت نضر بن حارث کے متعلق نازل ہوئی، جو بڑا ہی جھگڑالو تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتا تھا، قرآن مجید کو گزشتہ اقوام کا قصہ بتاتا تھا، موت کے بعد اٹھائے جانے کا منکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے متعلق بغیر علم کے گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے متعلق کبھی وہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ انسان اللہ کی ذات و صفات یا دین کے دیگر اہم امور کے اندر جب گفتگو کرتا ہے اور اس کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ ایک فعل حرام کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ صرف اور صرف علماء دین جو تحقیقات پیش کریں انہی پر اکتفا کرے، اپنی طرف سے دین کی تشریحات، قرآن کی آیات کے مفہوم اور احادیث مبارکہ کی تشریحات کو بیان کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور آج کل یہ ایک بڑا فتنہ نکل آیا ہے کہ قرآن کی آیات کو بغیر موقع محل دیکھے بیان کر دیا جاتا ہے، احادیث کو غلط جگہ پر منطبق کیا جاتا ہے اور ان سے خود ساختہ تشریحات مراد لی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج امت کئی فرقوں میں، کئی گروہوں میں بٹ گئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہم نے اکابرین کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے علماء حقانی کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے گفتگو ہیں، اور ایسے لوگ جن کی ہم اتباع کر رہے ہیں اور وہ بغیر علم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جیسے سوشل میڈیا پر آج کل بہت سے چہرے دیکھنے میں نظر آتے ہیں، تو اللہ نے ان کو شیطان سے تعبیر کیا ہے۔ اب شیاطین دو قسم کے ہیں، ایک جنات کے شیاطین ہیں، ایک انسانوں کے شیاطین ہیں، یہ دونوں ہی انسان کو ورغلاتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری فرمایا کرتے تھے کہ انسانوں میں جو موجود شیاطین ہیں یہ زیادہ شر انگیزی کرنے والے ہیں، لوگوں کو زیادہ خراب کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں دونوں میں شیاطین رکھے، جس کا تذکرہ سورہ الانعام آیت نمبر 112 کے تحت ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اگلی آیت ہے کوتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، جس پر یہ لکھ دیا گیا کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو وہ ضرور اسے گمراہ کرے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔ یعنی لوح محفوظ میں جنات اور انسانوں کے ہر سرکش شیطان کے متعلق یہ لکھ دیا گیا ہے، جو ان کی اطاعت کرے گا، جو ان سے دوستی کرے گا، تو یہ شیطان خود تو گمراہ ہیں، اس کو بھی اپنے ساتھی جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی توجہ دینی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ ہم دین کس سے سیکھ رہے ہیں، ہم کس شخص کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ہماری صحبت کیسے شخص کے ساتھ ہے، وہ بد عقیدہ تو نہیں ہے، وہ ہمیں اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر ہمارے عقیدے ہم پر مشکوک تو نہیں کر رہا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوں گے جو ایسی باتیں کریں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے، ان سے دور رہنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَيُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، ان سے دور رہنا، وہ تمہیں گمراہ کریں گے، کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ بد مذہبوں سے دور رہنا
خود سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھ متعدد احادیث اس حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد مذہبوں کے متعلق فرمایا، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان سے رشتے نہ کرو، وہ بیمار پڑ جائیں تو پوچھنے نہ جاؤ، مر جائیں تو ان کی عیادت کے لیے، میت کے لیے نہ جاؤ، اور ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، نہ ہی ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا وتری الارض حامدۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج۔ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک شبہ ہو تو اس بارے میں غور کر لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں۔ ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ایک مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تمہیں عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے، کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ بالآخر جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ تو زمین کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر لہلہاتی ہے اور بڑھتی ہے اور ہر قسم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے۔ انسان کی تخلیق کا مرحلہ اور وہ لوگ جو مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر ہیں، ان پر ایک عقلی دلیل کو قائم کیا گیا ہے کہ ایک زمین مر چکی ہے، بنجر ہو چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر پانی برسا کر اس کو پھر ہرا بھرا کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مردہ کو زندہ کرنے کی قوت اور صلاحیت اور قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کون سی ناممکنات سے ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہ کر سکے۔ دیکھیے، انسان کو پہلی بار بنایا جانا یہ عقل سے بعید معلوم ہوتا ہے کہ ایک بے جان نطفہ ہے، وہ دوسرے نطفے کے ساتھ قرار پکڑتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پانی کے قطرے کو ایک گوشت کی صورت میں تخلیق فرماتا ہے، اور اس گوشت کے اندر سننے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، بولنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ یہ معاملہ اگر دیکھا جائے عقلاً زیادہ دشوار نظر آتا ہے، یا یہ معاملہ کہ اس کی ہڈیاں ایک جگہ پر دفن ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہڈیوں پر گوشت کی تہ چڑھا کر ان کو دوبارہ سے اٹھا دے، تو یہ معاملہ زیادہ مشکل ہے۔ یقیناً جو پہلی بار والا معاملہ ہے وہ زیادہ مشکل ہے، تو جو پہلی بار بنانے پر قادر ہے وہ دوسری بار اٹھانے پر بھی قادر ہے، یہ اس کی قدرت سے بعید نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم انسان کو ایک نکمی عمر کی طرف لوٹاتے ہیں۔ نکمی عمر سے مراد انسان کا بڑھاپا ہے، کہ اکثر انسان بڑھاپے میں حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، نظر کی بینائی چلی جاتی ہے، جسم کی صلاحیتیں جواب دے دیتی ہیں، سننے سے بھی چلا جاتا ہے، اور حافظہ اس کا اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ بہت سے آپ نے واقعات دیکھے کہ جن کے اندر آپ نے یہ سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے بزرگ اپنے گھر کا پتہ بھول جاتے ہیں، ان کے حوالے سے تلاش گمشدہ کے اشتہار چھاپ دی جاتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہ لاپتہ ہو گئے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اس معاملے سے مستثنی رکھتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک تو انبیاء علیہم السلام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر جتنی بھی طویل ہو جائے ان کو ایسے عارضوں سے محفوظ رکھتا ہے تاکہ وہ دین کا جو معاملہ ہے اس کو بأحسن انداز سر انجام دے سکے۔ اور اس کے بعد اولیاء کرام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی بڑا کرم فرماتا ہے، وہ اس حال سے جدا رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس نکمی عمر والے جو حصے سے ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور تیسری چیز، جو شخص قرآن کریم کا عادی ہو تلاوت کرنے کا روزانہ کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ اس کو بھی حواس باختہ نہیں ہونے دیتا۔ تو علماء کرام پر بھی یہ حالت طاری نہیں ہوتی۔ علامہ ساوی نے تفسیر جلالین پر جو حاشیہ لکھا ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کو حواس باختہ نہیں ہونے دیتا، اور ان کی عقل بڑھتی ہے، ان کا تجربہ بڑھتا ہے۔ بہرحال سورہ نحل کی آیت نمبر 70 کے تحت ہم اس حوالے سے
تفصیلی گفتگو کر کے آ چکے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تو زمین کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہے۔ یہاں سے مرنے کے بعد اٹھنے پر دوسری دلیل قائم کی گئی، یعنی اے انسان تو زمین کو مرجھایا ہوا اور خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی مرنے کے بعد جب تیرے اجزاء بکھر چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فقط کن کہہ کر ان کو اٹھا دے گا۔ یہ اللہ کے لیے کوئی بات ناممکنات سے نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ مرنے کے دوبارہ زندہ کرنے پر دو دلیلیں بیان فرمانے کے بعد ان کا نتیجہ مرتب کیا جا رہا ہے کہ آدمی کی پیدائش کے ابتدائی حالات اور مرجھائی ہوئی خشک زمین کو آپس میں تشبیہ دی گئی ہے۔ سرسبز شاداب کرنے کے متعلق جیسے زمین کو اللہ نے فرمایا، ایسے ہی انسان کو زندہ کر دیا جائے گا۔ اور اگلی آیت وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ قیامت آنے والی اس میں کوئی شک نہیں، یہ کہ اللہ انہیں اٹھائے جو قبروں میں ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ دلائل اس لیے ذکر کیے گئے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ جو پچھلے دلائل بیان کیے گئے وہ تمہاری مشاہداتی تجربات ہیں، خود تم دیکھ چکے ہو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی تمہیں کھڑا کرے گا۔ تم یہ کہتے ہو کہ جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور خاک میں مل جائیں گی تو پھر ہمیں کون کیسے زندہ کرے گا، اور قیامت نے آنا بھی ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اٹھائے جانے کی کیفیت کو بیان کیا، اس پر دو عقلی براہین کو قائم کیا، اب دوبارہ اس بات کا اس بات کیا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں اٹھانے پر بھی قادر ہے اور قیامت نے ضرور آنا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ قیامت اس لیے نہیں آئے گی کہ اللہ ہمیں کیسے اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا، اب ان کے اس اشکال کو رفع کیا کہ قیامت بھی ضرور آئے گی اور تم اٹھائے بھی ضرور جاؤ گے، اور اگر تمہیں شک ہے اٹھائے جانے پر پھر مردہ زمین کی مثال کو بیان کیا گیا، لہٰذا یہاں پر فرار کا راستہ ختم کر دیا گیا۔ اور اگلی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتا ہے، اس حال میں کہ وہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، تو اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کوئی آدمی وہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتا ہے، یہ شان نزول ہے ابو جہل کے متعلق کہ یہ کفار کی ایک جماعت اور ابو جہل کے متعلق یہ آیت نازل کو اللہ کی صفات کے متعلق جھگڑا کرتے تھے اور اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے تھے جو اللہ کے شایع نشان نہیں۔ چنانچہ اس آیت میں اس حوالے سے گفتگو کی گئی اور ان لوگوں کی سزا کا تذکرہ بھی کر دیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آدمی کوئی بات علم اور سند اور دلیل کے بغیر نہ کہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی شان کے متعلق ایسی کوئی بات نہ کرے جو اس کی عظمت و شان کے لائق نہیں، اور دوسرا ہے کہ علم والے کے خلاف جو بات بے علمی سے کہی جائے گی وہ باطل ہوگی۔ آج بھی یہی معاملہ ہے، دیکھنے میں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا